أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم.
العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفر منعه الجمود ولا یغدیہ العطاء والجود اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلاہ وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولا کان فی مکان فیجوز علیہ الانتقال الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما مولانا و مولا الکونین ابی الحسن والحسین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہم السلام روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہم فدا ولعن الدائم على اعدائهم الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم عجل لولیک الفرج وجعلنا من انصارہ وعوانہ واتباع وشیعتہ والمستشہدین بین یدہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمة یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ مجلس کے جس کے سامعین خواتین اور مخاطب خواتین ہیں، اگرچہ مرد حضرات کے لیے اس مجلس کو سننے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن جو ہمارا مخاطب ہیں وہ خواتین ہیں، لہٰذا اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری گفتگو رہے گی۔ اسلام میں خواتین، اس میں سب سے پہلے یہ آپ کی خدمت میں بات عرض کر دوں کہ دیکھیں، خواتین کے لیے کوئی الگ شریعت نہیں ہے، کوئی الگ دین نہیں ہے، یعنی جس طرح واجبات مردوں کے لیے ہیں، جس طرح محرمات مردوں کے لیے ہیں، بعینہ ہی اسی طرح ہاں یقینی طور پر انجام دینے کے طریقے میں فرق ہے۔ خواتین کو کس طرح انجام دینی ہے عبادتیں، یہ مختلف ہیں مرد کی نسبت، لیکن جو اصل دین ہے اس اصل دین میں کوئی فرق نہیں ہے، وہی سارے احکامات جو مردوں کے ہیں، احکامات کے عنوان سے وہی احکامات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، محرمات کی فہرست جو مردوں کے لیے ہیں وہی خواتین کے لیے ہے، تو دین اور شریعت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اب چاہے اس آیت میں مرد اس مقام تک پہنچے
یا خاتون اس مقام تک پہنچے. ان اکرمکم، خدا کے نزدیک باعزت قابل احترام وہ ہے کہ جو اتقاکم ہے، تم میں جو سب سے زیادہ متقی ہے. یہ دین کی دوڑ، یہ دین کے راستے میں، شکریہ، یہ دین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں یہ جو دوڑ ہے، کون اس دوڑ میں ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جاتا ہے؟ یہ ایک وہ واحد دین اسلام، دین شریعت کہ جو دوڑ کے عنوان سے دوڑ میں سب مشترک ہے. ایسا نہیں ہے کہ مردوں کی الگ دوڑ ہے، خواتین کی الگ دوڑ ہے اور ان کے آپس میں ایک دوسرے کے الگ الگ رزلٹ اناؤنس ہوں گے. نہیں، بلکہ اس دین کے راستے میں، شریعت کے راستے میں یہ دوڑ مرد و عورت کی مخلوط دوڑ ہے. کون خداوند متعال کے زیادہ قریب ہے؟ وہ اتقاکم ہے، وہ اکرمکم ہے، وہ اعزکم ہے، وہ خدا کے نزدیک عزیز ہے، وہ خدا کے نزدیک مکرم ہے، وہ خدا کے نزدیک باتقوی ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات بالکل واضح ہے، بالکل واضح ہے، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، نہ روایتوں کے اعتبار سے، نہ فقہا کے فتاوی کے اعتبار سے، کہ ظاہر ہے ہمارے لیے قابل اتباع اللہ کے بعد محمد و آل محمد علیہ السلام، اور یہ جو فقیہ ہے، مجتہد ہے، مرجع ہے، کہ محمد و آل محمد علیہ السلام نے جو دین بیان کیا، یہ فقہا اس کو اپنی زبان میں، ہماری زبان میں آسان الفاظ میں یہ فقہ، یہ دین ہم تک پہنچاتے ہیں. تو اصل جو مقصد ہے وہ ایک ہے، خدا کا قرب حاصل کرنا. شریعت کے عنوان سے شریعت ایک ہے، دین کے احکام ایک ہے، لیکن جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، مثلا خاتون کی نماز پڑھنے کا انداز مرد کے نماز پڑھنے کے انداز سے مختلف ہے. خواتین کے حجاب کے حج کے عنوان سے حج انجام دینا، حج پرفارم کرنا، ان کا طریقہ الگ ہے، مردوں کا طریقہ الگ ہے. تو اس میں تو یہ بات بالکل کلیئر ہے، واضح ہے. اصل کرائیٹیریا ہے، یہ یاد رکھیے گا یہ جملہ، اصل کرائیٹیریا ہے قرب الہی حاصل کرنا، خدا کا تقوی اختیار کرنا، خدا کی رضا اختیار کرنا. یہ سب ایک الفاظ مترادفہ ہے. متقی، خدا کی رضا، خدا کا قرب. اب یہ معنی کے اعتبار سے، میننگ کے اعتبار سے ڈفرینٹ ہے، مختلف ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی ہے. خدا کی رضا وہی خدا کا قرب ہے، خدا کا تقوی وہی خدا کی رضا اور خدا کا قرب ہے. تقوی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ واجبات کو انجام دینا، محرمات، کہ یہی در حقیقت قرب الہی کا سبب ہے. اللہ یہ حال، بس صرف اور صرف خاتون کی اپنی حیثیت کے عنوان سے، جنس کے اعتبار سے، شخصیت کے اعتبار سے، مرد کے عنوان سے احکام عمل میں اختلاف ہے. ایک نقطہ. دوسرا نقطہ جو قابل زیادہ توجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خود دنیا میں، چونکہ خداوند متعال نے جو سیٹ اپ رکھا ہے کہ یہ دنیا ہے، اور اس دنیا میں اس طرح انسان کو زندگی گزارنا ہے احکامات الہی کی روشنی میں، احکامات الہی کی روشنی میں، کہ انسان خدا کا قرب حاصل کرے. تو ہے یہ دنیا جس میں جو مادہ ہے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، لباس، تجارت،
حساب کتاب، یہ دنیا کا جو سارا سیٹ اپ ہے، اس میں انسان اس طرح زندگی گزارے، اس دنیا میں شریعت کو اس طرح امپلیمنٹ کرے کہ خدا کی رضا کو حاصل کرے. اسی لیے اس دنیا کو دار الامتحان کہا گیا، دار الابتلاء کہا گیا، کہ یہ آزمائش کا گھر ہے، امتحان کا گھر ہے. بس مقصد ایک ہے، خدا کی رضا حاصل کرنا، خدا کا قرب حاصل کرنا. اب مرد دو کے اپنے تقاضے ہیں، خاتون کے، خواتین کے خاتون ہونے کے اعتبار سے اپنے تقاضے ہیں. وَإِلَّا خدا کے نزدیک کون مقرب، مرد یا عورت؟ نہیں، خدا کی ایسا کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی ایسی جدائی نہیں ہے کہ مردوں کے تقرب ہونے کے ذریعے الگ ہیں، عورتوں کے تقرب ہونے کے ذریعے کم ہیں. ایک اس روایت سے اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاؤں کہ جب جہاد کا حکم، توجہ کیجئے گا، یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے بالخصوص نیو جنریشن لڑکیوں کے لیے، کہ جب وہ مقایسہ کرتی ہیں مردوں اور لڑکوں کے ساتھ تو اپنے اندر ایک سبکی، ایک کمی محسوس کرتی ہیں. یہ خود نعرہ بلند کرنا کہ مرد و عورت مساوی ہیں، اور مردوں کی طرف سے تو یہ بنیادی طور پر نعرہ بلند نہیں ہوتا ہے، خاتون کی طرف سے، خاتون کہنا شاید صحیح نہ ہو، لڑکیوں کی طرف سے، نیو جنریشن کی طرف سے یہ نعرہ بلند ہوتا ہے. خود اس میں بو آتی ہے اس بات کی کہ انہیں احساس ہے اس بات کا کہ ہمارے اندر کوئی کمی ہے. توجہ کیجئے گا، قدرت میں کمی ہونا نہ کمال کی علامت ہے. قدرت، طاقت اور قدرت یہ نہ کمال کی علامت ہے، نہ کمزوری، کوئی ضعف اور کمزوری کی علامت ہے. یہ ہم نے اور آپ نے اس طرح تصور کیا ہے. اور یہاں پر اس مسئلے کو بھی آگے روشن کرتا چلوں کہ بعض روایتوں سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور ایک حد تک یہ بات کہی جاتی ہے، لیکن واضح طور پر بالکل دلیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں بات کروں گا کہ مثلا خواتین کی عقل کے اعتبار سے گفتگو کرنا. توجہ کیجئے گا، خود عقل، اب عقل کے دو ڈیفینیشنز ہیں، عقل کے دو میننگز ہیں. ایک عقل کی میننگ، ایک عقل کی ڈیفینیشن جو اصول کافی میں عقل و جہل میں روایتوں کے ذیل میں عقل کا معنی کیا. کیا ہے عقل؟ عقل وہ، میں معذرت چاہتا ہوں ایک بڑا گاڑا لفظ استعمال کر رہا ہوں، مدرکہ، درک کرنا، ادراک کرنا. ایک عقل کا معنی جو عام ڈیفینیشن میں استعمال ہوتا ہے ادراک. ادراک یعنی کسی چیز کو سمجھنا، کسی چیز کو درک کرنا، یہ ایک معنی ہے عقل کا. ایک معنی عقل، اگر آپ کافی شریف عقل و جہل کی گفتگو کو اگر آپ مطالعہ کریں بہت واضح طور پر، کل عقل کا کرائیٹیریا خدا کی رضا کو حاصل کرنا. جو خدا کی رضا حاصل کرے وہ صاحب عقل ہے، چاہے عقل ادراک کے اعتبار سے انتہائی اس کی عقل پست ہی کیوں نہ ہو. آپ جا کے دیکھیے، تبھی امام سے جب امام سے سوال کیا حاکم شام کے عنوان سے، توجہ کر، حاکم شام اس عقل کی دوسری ڈیفینیشن وائز واقعاً ادراک کے اعتبار سے اس کا ادراک کبھی تھا، تبھی تو ایک ملک کی حکومت تھی، ایک بڑی حکومت تھی، اور اس کا ہیلا، اس کا ادراک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. حتیٰ امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے جو کل عقل ہے ہر اعتبار سے، وہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ جو عقل کی ادراک کی ڈیفینیشن لے، اصول کافی اور روایات کی عقل کی ڈیفینیشن لے، امیر المومنین سے بڑھ کر کون صاحب عقل ہوگا؟ لیکن جس طرح لوگوں نے خیال کیا، اب توجہ کریں، اب جب دو، یہاں پر ایک نقطہ بیان کر دوں، جب دو عقلوں کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے، ایک ادراک کے معنوں والی عقل اور ایک خدا کی رضا حاصل کرنے والی عقل، جب ان دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے تو خوب کس کی بات چلے گی؟ آیا جو ڈیفینیشن
لوگوں نے بیان کی اور حقیقی صحیح ڈیفینیشن اس کو قبول کرتے ہیں ہم کہ وہ عقل کی ڈیفینیشن ہے، اس کو قبول کریں، یا خدا کی نگاہ میں صاحب عقل کون ہے اس کو ہم لیں گے، جو صاحبان عقل خدا کے نزدیک ہے۔ خوب واضح، جب عقل شریعت اور ادراک کے اعتبار سے جب عقل کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے تو کس عقل کو لیں گے؟ خوب معلوم ہے کہ خدا کی شریعت کو لیں گے۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ، ظاہر امیر المومنین، اصلاً امیر المومنین اول مصداق، بارز مصداق ہے، جس طرح روایتوں میں بیان کیا گیا کہ اگر قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کا خطاب آیا تو سب سے پہلی شخصیت امیر المومنین۔ اگر رضا خدا جس سے راضی ہے اس میں بارز ترین مصداق اور سب سے اہم، سب سے آگے اگر کسی شخصیت کا نام ہے تو امیر المومنین۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لے رہے اور امیر المومنین کا نام لے رہے ہیں، یہ فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میرا نہیں ہے یہ۔ تو یہ خدا کی رضا کو حاصل کرنا، خدا کی قرب کو حاصل کرنا، یہ در حقیقت شریعت کے عنوان سے عقل ہے۔ لہذا وہاں پر جب حاکم شام کا جو ادراک والی عقل پر عمل کرنا تھا، ظاہر شریعت پہ تو صفر عمل تھا، صفر کے مائنس میں عمل تھا، شریعت پہ تو کوئی عمل نہیں تھا۔ لہذا جب روایتوں میں سوال کیا کہ اس کی عقل کو کیا کہیں گے تو امام علیہ السلام کی تعبیر یہ کہ وہ شبیہ عقل ہے، اس کا ادراک یعنی اس کو عقل نام دینا یہ عقل سے شبیہ ہے۔ اچھا، اب میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ آیا شریعت والی عقل اور ادراک والی عقل میں کیا ٹکراؤ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ ادراک والی عقل فقط دنیا کے محدودے میں رہتی ہے۔ عقل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادراک کرنا، یعنی کسی چیز کو درک کرنا۔ کسی چیز کو جب دو چیزوں کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے، مثال دوں میں آپ کو، ایک میرے سیدھے ہاتھ کی طرف ایک غذا ہے جس میں زہر ہے، ایک غذا ہے جو زہر سے پاک ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے اس غذا کو اٹھاؤ کہ جو میری جان کو بچانے والی ہو، میری جان کی حفاظت کرنے والی ہو۔ یہ عقل ہے نا، یہ عقل ہے، اس کو کہتے ہیں ادراک۔ خوب، اب جب ادراک مافوق کے مادہ ہو جائے، ماورائے مادہ ہو جائے، جو مادی لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کے فوائد کو اپنی عقل کو استعمال کرنے کو عقل کہتے ہیں، لیکن جو ماورائے جو حقیقی عقل ہے، خوب، اب میں دنیا کو ترجیح دوں یا آخرت کو ترجیح دوں؟ عقل کیا کہتی ہے؟ یہ ہے مادی زندگی، یہ ہے فانی زندگی، یہ ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں، وہ باقی رہنے والی ہے، اس کا فائدہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اب یہ ادراک ہے، اسی لیے جو دنیا کی ترجیحات کو دیکھتے ہوئے دنیا میں اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، امام کہتے ہیں یہ شبیہ عقل ہے۔ اللہ یہ حل، مجھے اس سے زیادہ دقیق گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا کہ اب جو عقل ہے اب خاتون کی طرف نسبت دی گئی۔ خوب توجہ کریں، ادراک جو عقل کے معنوں میں ہے یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، کرائیٹیریا ہے خدا کی زیادہ رضا کو حاصل کرنا۔ ہم اپنی پریکٹس کریں، توجہ کریں، دیکھیں یہ امتحان ہے۔ اگر ایک خاتون اپنے اندر کسی طرح احساس کمتری فیل کرتی ہے، ایک خاتون اپنے اندر کسی قسم کی کوئی کمی فیل کرتی ہے، خوب، کمی فیل ہونا، کمی کا احساس ہونا، اگر یہ حکم خدا کے سامنے سر تسلیم کے مقام پر نہ لے کر آئے، یہ اپنی عقل میں فیل ہے، یہ اپنی عقل میں ناکام ہے، یہ کم عقل کہلائے گی۔ اگر وہ اس بات کا احساس کرتی ہے، اگر اس کے اندر کوئی احساس کمتری ہے، اس کا مطلب وہ سر تسلیم خم نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر کسی کمی کا احساس ہے، نہیں، نہ مردوں میں کمی کا احساس نہ عورتوں میں کمی کا احساس۔ کیوں؟ خداوند متعال نے دونوں جنس کے لیے، دونوں سیکس کے لیے خداوند متعال نے میدان الگ الگ قرار دیے ہیں، لیکن مقصد واحد ہے، مقصد ایک ہے، وہ ہے رضوان خدا، وہ ہے رضا الہی، وہ ہے قرب خدا، اما میدان ممکن ہے الگ الگ ہو۔ تو یہ تو اس اعتبار سے گفتگو ہو گئی۔ اما ادراک کے اعتبار سے اگر ہم خاتون کو دیکھیں، خوب آئیے تجربہ دیکھتے ہیں۔
تجربہ دیکھتے ہیں. خوب دنیا میں خاتون مگر پڑھائی میں، ترقی میں، سمجھنے میں، بلکہ جو عام طور پر احساس کیا، ہم نے بھی اپنے دروس کی نسبت احساس کیا، اور دنیاوی اعتبار سے بھی جو مثالیں ہمارے سامنے آئی، خود ادراک کے اعتبار سے خاتون کا ادراک میں کوئی کمی نہیں ہے. خدا کی خاتون کے فہم میں، خود عورت کے سمجھنے میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عام طور پر جو ہمارے فقہی دروس ہوتے ہیں، خوب خواتین وہ عروۃ الوثقیٰ کا درس اٹینڈ کرتی ہے، منہاج کا درس اٹینڈ کرتی ہے، فقہ کا درس اٹینڈ کرتی ہیں. اور جو ایک مرد، اب مردوں کے پاس عام طور پر ٹائم نہیں ہے، اب ان کا ادراک ہمیں آزمانے کا موقع نہیں ملا کیونکہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، تو خواتین ہی جو وہ اس کا شکار بن جاتی ہے. تو ادراک کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں ہے. یا دنیاوی ایگزامپلز میں دیکھیں، دنیاوی مثالوں میں دیکھیں، حتیٰ کالج یونیورسٹی میں شاید میرا خیال ہے پرسنٹیج وائز یا اگر دیکھا جائے، ریزلٹ وائز دیکھا جائے، تو شاید خاتون کا ریشیو زیادہ ہو. اب ممکن ہے مرد حضرات یہ کہے کہ انہیں کیا کام کرنا، تو وہ تو گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، ہمیں باہر جانا ہوتا ہے، ہمیں کرکٹ کھیلنا ہوتا ہے، ہمیں فٹ بال کھیلنا ہوتا ہے، ہمیں تفریح کرنا ہوتا ہے، ہمیں باہر جانا ہوتا ہے. اللہ یہ حال جو بھی مقصد ہو، بس ادراک کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے. پھر آخر اس قسم کی باتیں کیوں آتی ہے؟ توجہ کیجیے گا، خداوند متعال نے اس دنیا کا ایک نظام بنایا ہے. خداوند متعال نے اس دنیا کا ایک نظام بنایا ہے. اس نظام کو چلانے کے لیے مرد کا انداز اور عورت کے انداز میں فرق قرار دیا ہے، عقل میں فرق نہیں قرار دیا ہے. آپ توجہ کریں، خواتین سے مشورہ کرنے کا مسئلہ آیا ہے، روایتوں میں خواتین سے مشورہ کرنے کا مسئلہ آیا ہے، منع کیا ہے. لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ کم عقل ہے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کے اندر کوئی کمی ہے. یہ یاد رکھیے گا. دیکھیں، آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، حکم خدا کے سامنے سر تسلیم خم ہونا یہ کمال عقل ہے، یہ کمال عقل ہے. اب خاتون سے اگر مشورہ لینے کو اگر مثلا روایتوں میں منع کیا، تو اس کے پیچھے بڑی لاجک ہے، بڑی واضح اس کی دلیل موجود ہے کہ اگر نظام خانوادہ، گھر کا جو نظام ہے، اس کو آرگنائز کرنے کے لیے دو مختلف طبیعت ہونا ضروری ہے، دو مختلف طبیعتیں ہونا ضروری ہے. ایک مرد کی طبیعت جو ایک خشن طبیعت ہے، سخت طبیعت ہے، غصے والی طبیعت ہے، اور ایک عطوفت والی طبیعت جو خاتون کی طبیعت ہے، محبت والی طبیعت، احساسات والی طبیعت. احساسات، اگر یہ احساسات کو اگر بچوں کی تربیت سے اگر نکال دیا جائے، دونوں مرد کی طبیعت کے حامل ہو جائیں، وہ بچہ بیچارہ نابود ہو جائے گا. اس بچے کی پرورش ہی ممکن نہیں ہے. بچے کی بنیادی پرورش کے لیے وہ ماں کی عطوفت، وہ ماں کی محبت، وہ ماں کی مہربانی، وہ ماں کا مہر، یہ ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوگا، بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے، بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے. اگرچہ یہ ہمارے ایک معاشرے میں ایک مشکل ہے کہ باپوں کی، مردوں کی ایک مشکل ہے کہ وہ تربیت سے اپنے آپ کو بالکل فارغ و تحصیل سمجھتے ہیں. یہ غلط ہے. اولاد کی تربیت کے لیے جہاں ماں کی عقل، ماں کے احساسات، ماں کی محبت، ماں کی شفقت، ماں کا مہر، ماں کا رجحان جس طرح بچے کی تربیت میں ضروری ہے، اسی طرح باپ کا شعور، باپ کے ایکسپیرینس، باپ کا تجربہ، باپ کے خیالات، یہ بھی ضروری ہے بچے کی تربیت کے لیے. لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے. چونکہ میرا مخاطب خواتین ہے، لہذا اب مردوں کے لیے یہاں پر گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پر مردوں کے بارے میں، مردوں کی ذمہ داری کے بارے میں گفتگو کریں. یہ بھی خواتین کو ایک ہمیشہ سے شکوہ رہتا ہے کہ خواتین کو ہی سنایا جاتا ہے، مردوں کو نہیں سنایا جاتا. تو مرد تو آتے ہی نہیں ہیں، اس لیے جو وہ خواتین جو وہ قربانی کا بکرا بن جاتی ہے، بکری بن جائے یا بکرا بن جائے. لیکن توجہ کیا آپ نے کہ در حقیقت یہ خداوند متعال نے ان کے اندر ایک عطوفت رکھی ہے، ایک محبت رکھی ہے، تاکہ نظام دنیا، توجہ کیجئے گا، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر شخص کا اپنے حساب سے امتحان ہے، اور جو اس امتحان میں کامیاب ہے
وہ خدا کی رضا کو حاصل کرنے والا ہے. وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی منزلت پر پہنچنے والا ہے. اس کا میدان الگ ہے. اس کا میدان کیا ہے؟ اس کا میدان کیا ہے؟ لہذا خاتون اس احساس کمتری کہ جس کو ہم نے دنیا کے اعتبار سے اس کو اس طرح ڈیوائیڈ کیا ہے کہ مرد کے پاس قدرت ہے، عورت کے پاس قدرت نہیں ہے. طاقت اور قدرت کیا چیز ہے؟ طاقت اور قدرت کیا چیز ہے؟ یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے. یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے. یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. شجاعت ہونا الگ چیز ہے، قدرت ہونا الگ چیز ہے. شجاعت ہونا الگ چیز ہے، قدرت ہونا الگ چیز ہے. میرے بدن میں طاقت نہیں ہے، اس کا شجاعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. شجاعت کا تعلق ہے قلب سے. شجاعت کا تعلق ہے ارادوں سے. شجاعت کا تعلق ہے ایمان کی محکم و ایمان کی مضبوطی سے. شجاعت کا تعلق اس سے ہے. قدرت و طاقت، بدن کی طاقت اور قدرت کہ کس میں کتنا زور ہے، کتنا بوجھ اٹھانے کی. میں معذرت چاہتا ہوں مرد حضرات سے، اونٹ میں زیادہ طاقت ہے تو مگر یہ کیا انسان سے بھی اشرف ہو گیا؟ کیا مردوں سے بھی بافضیلت ہو گیا؟ کیونکہ گھوڑے میں، اونٹ میں، ہاتھی میں ایک مرد کی نسبت بہت زیادہ طاقت و قدرت ہے. تو یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے. کل خاتون یہ نہ کہیں حیوانات کے ساتھ مقایسہ کرنے کے لیے کہ ہم اور حیوانات بھی برابر ہیں. نہیں، کوئی بھی خاتون صاحب عقل ہے. خاتون بھی وہ اس قسم کا نعرہ بلند نہیں کریں گی، لیکن چونکہ دیکھتی ہے کہ مرد کے پاس عقل ہے اور قدرت بھی ہے تو وہ یہ خیال کر بیٹھی اور اپنے آپ کو مردوں کے شانہ بشانہ قرار دینے کے لیے نعرے کو بلند کرتی ہے. لہذا پس توجہ کیجئے گا کہ یہاں پر اب آپ کی خدمت میں اس روایت کو بیان کروں کہ میدان الگ الگ ہے. میدان الگ الگ ہے اور اصل چیز خدا کی بارگاہ میں رضا کو حاصل کرنا ہے. خدا کی رضا کو حاصل کرنا ہے، یہ اصل مقصد ہے. اصل مقصد یہ ہے. خوب رسول خدا ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خواتین آتی ہیں. جب جہاد کا حکم آیا، اب یہ روایتوں میں اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ جب جہاد کا حکم آیا تو اب یہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. لہذا اب یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اتنا پرانی خواتین کو تو یہ باتیں جلدی ہضم ہو جاتی ہیں، نئی بچیوں کو یہ باتیں جلدی ہضم نہیں ہوتی ہیں. لیکن بہرحال اصل مقصد یاد رکھیے گا، اصل مقصد خدا کی رضا ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو اس طریقے سے تربیت دی، اس طرح تربیت دی کہ روایتوں کی روشنی میں ہمیں اس طرح زندگی گزارنا ہے کہ خدا کی رضا کو حاصل کرنا ہے. خدا کی رضا کو حاصل کرنا ہے. خوب اللہ، اب میں اس سے زیادہ کیا ڈروں. روایت آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خواتین آئیں. کہا یا رسول اللہ، مرد حضرات جہاد کر کے اس اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتے ہیں. اچھا، یہاں پر رک کر معذرت کے ساتھ ایک اجازت دیں کہ بعض اوقات یعنی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا واقعاً ہم اس ہارڈ ورکنگ کے خواہاں ہیں، اس مشکل کام کے خواہش مند ہیں یا نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مرد حضرات باہر نکلتے ہیں تو ہمیں بھی نکلنے کی اجازت ملے. خوب رسول خدا کی خدمت میں آئیں. یا رسول اللہ، مرد حضرات توجہ کیجئے گا، جہاد کو کرائیٹیریا نہیں بنایا انہوں نے. جہاد کو کرائیٹیریا نہیں بنایا. یعنی اس زمانے کی خاتون بھی یہ جانتی ہے، اس زمانے کی خاتون بھی یہ کرائیٹیریا نہیں بنایا. اس بات کو مورد اشکال نہیں قرار دیا کہ وہ تو باہر نکل سکتے ہیں، ہم باہر نہیں نکل سکتے ہیں. وہ تو جہاد کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے ہیں. آج کل کی خواتین کو کمانڈر بننے کا شوق ہے، کمانڈو بننے کا شوق ہے، فوج میں شرکت کا شوق ہے. کیوں شوق ہے؟ اس زمانے کی یہ خاتون اس کنسیپٹ کے ساتھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ اگر سپہ سالار، وہ اگر فوجی بن سکتا ہے تو مجھے بھی فوجی بننا ہے، مجھے بھی فوجی بننا ہے. نہیں، یہ کرائیٹیریا نہیں تھا. سوال ان کا بڑا لاجیکل تھا. اس زمانے کی جب خواتین آئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تو
لوجیکل سوال لے کر آئی تھی. کیا سوال لے کر آئی؟ کہ وہ جہاد کر کے اس رضا الہی اور جہاد اور شہادت کا اعلیٰ ترین درجے کو حاصل کر سکتے ہیں، ہم محروم ہیں. یہ ہے لوجیکل سوال، یہ ہے عقل بھرا سوال. یہ عقلانی سوال نہیں ہے کہ اگر مرد اگر باہر کما سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کما سکتی. یہ عقلانی نہیں ہے بات، یہ عقل والی بات نہیں ہے، یہ عقلائی بات نہیں ہے، یہ صاحبان عقل والی بات نہیں ہے کہ اگر وہ کما سکتے تو ہم کیوں نہیں کما سکتے ہیں، اگر وہ ڈرائیونگ کر سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں. نہیں، یعنی اب ڈرائیونگ تو اب ایک نارمل سی چیز ہو گئی. اس زمانے میں جب ڈرائیونگ خواتین کے ساتھ مخصوص نہیں تھی. الحال ان جزیات میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن توجہ کیا آپ نے کہ یہ سوال آج کی جو خاتون جو شانہ بشانہ کی بات کر رہی ہے اس کا اس رسول کے زمانے والی خواتین سے فرق ہے. وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو میدان میں لانا چاہتی ہے، وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو مردوں کے جہاں جہاں مرد کھڑے ہیں وہ خاتون یہ چاہتی کہ اگر ایک مرد ہے تو ایک عورت ہونی چاہیے، اور جیسا نظام جا رہا ہے اس طرف. بلکہ جس طرح بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ بعض ایسی جابز ہیں کہ جہاں پر مرد حضرات نہیں چلیں گے، خاتون ہی چلے گی. یعنی ہماری پستی کی علامت ہے، یہ بے حیائی کی علامت اور خدا کے رزق پر توکل نہ ہونے کی علامت. یہ جملہ امید ہے کہ میں پہنچا سکا ہوں گا کہ مجھے اپنے سیکرٹری کے طور پر یا پی آر پبلک ریلیشن کے اعتبار سے مجھے مرد نہیں چاہیے، خاتون چاہیے. کیوں؟ کیونکہ خاتون زیادہ کسٹمر کو جو وہ جلب کریں گی. اس سے بڑھ کر ہماری خدا کے اوپر عدم توکلی اور خدا کے اوپر توکل نہ ہونے کی اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی. اللہ یہ حال. بس اس زمانے کی خواتین آئیں، کہا یا رسول اللہ، مرد حضرات تو جہاد کر کے شہید ہو کر اس اعلیٰ ترین درجے تک، اعلیٰ ترین درجہ قرب الہی رضوان خدا تک پہنچ جائیں، ہم اس سے محروم. تو وہاں پر وہ مشہور و معروف حدیث کہ جو مجھے بھی بیان کرتے ہوئے ڈر لگ رہی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا. رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ کہ جہاد المرہ حسن التباعل. اب اس کی تفسیر خود اپنے مقام پر کہ عورت کا جہاد بہترین شوہرداری، بہترین شوہرداری. یعنی عورت گھر میں بیٹھ کر جو شوہر کے واجب حقوق ہیں. اب کیا واجب حقوق؟ امید ہے کہ بات واضح ہوگی اور مجھے اس فعلاً فقہی مسئلے میں نہیں جانا کہ کیا واجب حقوق ہیں خواتین کے مردوں کی نسبت. اس سے قطع نظر اچھی شوہرداری، بہترین شوہرداری، جو بھی اس کا معنی کریں، واجب حقوق سے بڑھ کر بھی بہترین شوہرداری. اب اگر خاتون توجہ کرے اس حدیث کو سننے کے بعد اگر اپسیٹ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ تقوی کی دوڑ میں، رضا کی دوڑ میں، خوشنودی خدا کی دوڑ میں فیل ہو گئی. اور اگر وہ قانع ہو گئی، کنونس ہو گئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کما نقل، اور بات ختم ہو گئی. مجھے جہاد نہیں لڑنا ہے، مجھے جنگ میں نہیں جانا ہے. میرا کرائیٹیریا جنگ میں جانا نہیں ہے، میرا کرائیٹیریا تلوار اٹھانا نہیں ہے. میرے لیے معیار اور کرائیٹیریا یہ ہے کہ میں خدا کی رضا کو کیسے حاصل کروں. جہاں پر اللہ رسول یہ بیان کر دے اس چیز میں خدا کی رضا ہے، بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی. اب یہاں تک بھی یہ بات انشاءاللہ کم از کم تھیوریٹیکل جو وہ میں آپ کی حد تک منتقل کر چکا ہوں گا انشاءاللہ. آئیے اب ہم دوسرے سٹیپ میں جاتے ہیں کہ توجہ کیجئے گا. اب تاریخ میں بعض خواتین کے رول ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں بنیادی طور پر دو بزرگ خواتین، بلکہ تیسری خاتون کا تذکرہ تھوڑا سا مختلف ہے، لہذا میں نے ان کا ذکر نہیں کیا. دو خاتونوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، بنیادی طور پر اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ایک
صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور ایک زینب کبریٰ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا. یہ دو ہستیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کی زندگی برعکس تھی. ان کی زندگی برعکس تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے تاجرہ تھی، بہت بڑی تجارت کرنے والی تھی. اصل یہ بہترین دلیل ہے، اگرچہ میں عام طور پر ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہوں کہ جو مخصوص خدا کی ہستیاں ہیں ان کو عام لوگوں سے اگزامپل دینا میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں. جو خدا کی مخصوص ہستیاں ہیں، جیسے مردوں میں محمد و آل محمد علیہ السلام، خواتین میں یہ ہستیاں کہ جن کا میں نے ذکر کیا، جس میں سے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بھی ہے. لیکن ایک حد تک جناب خدیجہ الکبریٰ کو بے عنوان مثال لایا جا سکتا ہے، کم از کم ایمان لانے سے پہلے. اگرچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے باشعور صاحب عقل ہونے میں نہ دنیاوی اعتبار سے نہ دینی اعتبار سے دونوں مثالیں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میں موجود ہیں کہ کس طرح کسب دنیا حاصل کرنے میں شہزادی خدیجہ الکبریٰ مکے کی بلکہ عرب کی سب سے نمبر 1 خاتون، اور جب رضا الہی کی بات آئی تو رضا الہی حاصل کرنے میں، خدا کی رضا حاصل کرنے میں، اگر آپ دیکھیں تو مردوں میں ختمی مرتبہ امیر المومنین سلام اللہ علیہما و آلہما کو چھوڑ کر تمام مردوں سے افضل جناب خدیجہ الکبریٰ. دلیل واضح ہے. جہاں امیر المومنین کا رسول کے ساتھ ایمان لانے کی بات آتی ہے، جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امیر المومنین کی نماز پڑھنے کی بات آتی ہے، تو فقط ان دو ہستیوں کی بات نہیں آتی ہے بلکہ ساتھ ساتھ جناب خدیجہ کا تذکرہ ہوتا ہے. سب سے پہلے ایمان لانے والی، سب سے پہلے مکے میں نماز پڑھنے والی جناب خدیجہ الکبریٰ. تو یہ عقل کے دونوں معنی جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی، ادراک دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے جناب خدیجہ الکبریٰ نمبر 1 نظر آ رہی ہے. اگرچہ پھر جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہ ایگزامپل بہت ہائی فائی ایگزامپل ہے، بہت بڑی ایگزامپل ہے. اور بہرحال اگرچہ محمد و آل محمد کے جن کے لیے ڈائریکٹ آئے تطہیر کی سند اتر رہی ہے، اب جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، بہرحال ان کے بارے میں بس عظمت کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ جنت کی 4 خواتین میں ان کا نام ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو زوجات کہ جو جنت میں روایتوں کے مطابق اس میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا تذکرہ ہے. اس سے بڑھ کر کسی ایک انسان، خاتون نہیں کہہ رہا ہوں، کسی انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور بات نہیں ہو سکتی ہے. لہذا یہ 2 خواتین صدیقہ کبریٰ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، ان دونوں ہستیوں کی زندگی میں خداوند متعال نے ان 2 ہستیوں سے وہ کام لیا کہ جو ظاہری طور پر مردوں کا کام ہے، لیکن اب یہ یاد رکھیے گا، دیکھیں یہ ایک بہت سخت مرحلے میں داخل ہونے جا رہا ہوں، اور بس بات تقریباً اپنے اختتام پر مجھے پہنچانی ہے، اپنی باتوں کو سمیٹنا، آج کی باتوں کو، کہ توجہ کیجئے گا. ایک طرف عقل بھی یہ کہتی ہے، قرآن کی بھی یہی تعلیمات ہے، روایات کی بھی یہی تعلیمات ہے، کیا کہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ حیات ہے. 2+2=4 ہمارے لیے نمونہ حیات ہے. ہمارے لیے واجب ہے یا مستحب ہے، واجبات میں واجب ہے، مستحبات میں مستحب ہے، کہ ہم اپنی زندگی میں محمد و آل محمد کی پیروی کریں، علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی پیروی کریں. خوب درست، یہ بات 2+2=4 ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یہ آیت اگرچہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آئی، لیکن
واضح ہے کہ باقی ائمہ کی شان میں بھی یہ آیت منطبق ہوتی ہے، امپلیمنٹ ہوتی ہے، اور جو اس کی دلیلیں ہیں وہ اپنے مقام پر، کہ لقد کان، خود قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لیکن یہ بات بھی بالکل لاجیکل ہے، لاجیکل بھی ہے اور شریعت کی روشنی کے مطابق بھی ہے، شریعت کی تعلیمات کے مطابق بھی ہے. وہ کیا کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی زندگی یقینی طور پر ہمارے لیے نمونہ حیات ہے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مخصوص ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے، مخصوص ہے. میں یہ کہہ کر کہ مثال کے طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین سے جہاد کیا، مشرکین سے جہاد کیا، نہ کوئی فقیہ، نہ کوئی متفقہ، نہ کوئی عالم، نہ کوئی طالب علم، اگرچہ ممکن ہے بعض جاہل عوام یہ بات کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہم پر بھی رسول کی طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح مشرکین سے جہاد کرنا ہے. اب جہاد کا باب اپنے مقام پر، میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اب میں کہوں کہ رسول کی زندگی میرے لیے نمونہ حیات ہے، رسول نے مشرکین سے جنگ کی، یہودیوں سے جنگ کی، کفار مکہ سے جنگ کی، اب نمونہ حیات کے طور پر کیا میں جنگ کروں؟ نہیں. اسی طرح ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی ہے، جس کی بنیادی اور اہم ترین مثال کربلا کی مثال ہے. کربلا کی مثال ہے. کربلا خود ایک معمہ ہے. معمہ سے مراد کربلا مشکل ہے سمجھنے کے اعتبار سے، ادراک کرنے کے اعتبار سے. اور توجہ کریں، آپ کی خدمت میں ایک نکتہ عرض کروں کہ توجہ کیجئے گا. جب کوئی چیز، کسی چیز کا ادراک یا کسی چیز کو سمجھنا مشکل ہو، بلکہ احاطہ ادراک سے باہر ہو، آپ لاکھ کانفرنس منعقد کر دیں، آپ دنیا بھر کے انٹلیکچوئلز کو جمع کر دیں، قرآن کی آیات اور روایتوں کو جمع کر دیں، اگر حیطہ ادراک سے باہر ہے تو باہر ہی رہے گی. معراج، اصل ایک تو ہے معراج کی حقیقت، رسول کہاں گئے، کہاں گئے، کچھ نہیں پتا. چلے جائیے، راکٹ تو بہت تیار ہو گئے، بیٹھ جائیے. رسول گئے تھے معراج پر، ہم بھی رسول کے لیے، رسول کی زندگی ہمارے نمونہ حیات ہے، ہم بھی جائیں معراج پر راکٹ پہ بیٹھ کر. یہ عقل مندی ہے یا حماقت ہے؟ معلوم ہے کہ کیا ہے. تو بعض چیزیں جو انسان کے ادراک سے باہر ہے، کسی ایک ضعیف سے ضعیف روایت بتا دیں. دیکھیں، ہم اگر کوئی ایک مقام پر جب بات آتی ہے مصلحت کی بات آتی ہے کہ حکم شرعی، حکم خدا میں مصلحت کیا، جب ہمیں حکم خدا میں مصلحت پتہ چل گئی تو اب ہمیں مصلحت حاصل کرنی ہے. وہ تو آپ کو ایک بہت خوبصورت بات کہتے ہیں کہ مصلحت معلوم ہونے کے لیے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی حکم خدا ہو، کیونکہ حکم خدا کشف کرے گا اس مصلحت کو. غیب تو نہیں ہے میرے پاس. مثال دوں میں آپ کو کہ مثال کے طور پر اب جہاں پر تزاحم ہو جائے، مثلا دو حکم خدا کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے، فقیہ بھی نہ سمجھ پائے، روایتوں سے. کہاں سے نہیں سمجھ پائے؟ روایتوں سے، کہ کس میں زیادہ امپورٹنٹ مصلحت موجود ہے، کس میں زیادہ مصلحت موجود ہے. یہ تو معلوم ہے خدا کے نزدیک جو امپورٹنٹ صاحب مصلحت ہے اس کو اختیار کرنا ہے، لیکن کیا مجھے وہی ہوگی؟ کیسے پتا چلے؟ وہ فقیہ مرجع مجتہد جس نے ساری زندگی قال الامام باقر، قال الامام صادق علیہ السلام میں گزاری، وہ کہتا ہے کہ اگر دو حکم خدا کے درمیان ٹکراؤ ہو گیا اور کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو میری جرأت نہیں ہے کہ میں کہوں یہ کرو کیونکہ اس میں زیادہ مصلحت ہے، یا یہ کرو اس میں زیادہ مصلحت ہے. کیوں؟ اس لیے مصلحت کہاں سے حاصل ہوگی؟ حکم خدا سے حاصل ہوگی. جب حکم خدا ہی یہاں پر موجود نہیں ہے تو میں مصلحت کیسے در کروں گا؟ بس ہماری مشکل کیا ہے؟ ہم مصلحتوں کو تو، یعنی ہم عوام کی بات کر رہے ہیں، ہم عوام کا حال کیا ہے؟ ہم مصلحتوں کو در کر لیتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی ہے صرف جو فقیہ کے پاس نہیں ہے، معذرت کے ساتھ مجتہد کے پاس نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ خدا نے ہمیں عقل دی ہے.
خدا نے ہمیں عقل دی ہے، نہیں. توجہ کیجیے گا، عقل کے یہ نقطہ میرا ختم کلام، عقل کبھی بھی غیب کو حاصل نہیں کر سکتی ہے. اس دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ تمام صاحبان عقل کو جمع کر لیں، نہیں بتا سکتے کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے. گیس کرنا الگ چیز ہے، اندازہ لگانا الگ چیز ہے، لیکن غیب ایک چیز غیب ہے. تمام صاحبان عقل جمع ہو جائیں، تمام صاحبان عقل جمع ہو جائیں، حتی معذرت کے ساتھ فرشتے جمع ہو جائیں، اگر خداوند متعال نے ان کے لیے کوئی چیز غیب رکھی ہے تو فرشتے بھی درک نہیں کر سکتے، کجا میں اور آپ. لہذا انہی چیزوں میں سے ایک اہم ترین مثال ہے کربلا. کوئی ایک دلیل لے کر آئیے خود ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہمارے لیے کربلا کو نمونہ حیات قرار دیا ہو. پہلے بھی میں اس پہ تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں. کوئی ایک میں سے کوئی ایک روایت لے کر آئیں، کوئی ایک دلیل لے کر آئیں، ایک دلیل چھوٹی چھوٹی ضعیف سے ضعیف روایات کہ جس میں ہمارے لیے کربلا کو اس انداز سے دیکھیں. توجہ کریں، کربلا میں شجاعت کا مظہر ہمارے سامنے آتا ہے، کربلا میں قربانی کا مظہر ہمارے سامنے آتا ہے، مثال سامنے آتی ہے. کربلا میں خدا کی رضا کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے. کربلا میں حجت خدا، ولی خدا کے سامنے سر تسلیم کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے. اب اس کے لیے ہمیں کربلا کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہمیں ویسے ہی معلوم ہے، لیکن وہ ایگزامپلز ہمارے اندر ایک شوق ایجاد کرتی ہے. کربلا کی ایگزامپلز جب ہم مسلم ابن عقیل، مسلم ابن اوسجا، حر ابن یزید ریائی، حبیب ابن مظاہر، ان کی جب قربانیاں دیکھتے ہیں کس طرح حجت خدا کے سامنے سر تسلیم خم ہے، تو ہمیں صرف یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حجت خدا، توجہ کیجیے گا، میں کئی مقامات پہ یہ جملہ کہہ چکا ہوں، حجت خدا الگ ہے، حجت الاسلام الگ ہے. حجت خدا، اب حجت الاسلام کا کیا اسٹیٹس ہے وہ اپنے مقام پر، لیکن توجہ کیجیے گا، یہ ہمارا، توجہ کریں، ان باتوں کو سمجھنا دین کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ دین میں ہمیں کہاں تک جانا ہے، دین میں ہمیں کہاں تک جانے کی اجازت ملی ہے. خوب کربلا میں یہ تمام ایگزامپلز اپنی جگہ پر موجود ہیں. اب اس سے زیادہ انشاءاللہ مزید گفتگو، جب ہماری گفتگو انشاءاللہ یہاں تک پہنچے تو انشاءاللہ ہماری گفتگو مزید اس سلسلے میں آگے بڑھے گی. لیکن توجہ کیجیے گا، کربلا کس چیز کا نام ہے؟ کربلا نام ہے ایک چیز کا، وہ کیا ہے؟ وہ حکم خدا کے سامنے پہلے مرحلے میں، دوسرے مرحلے میں ولی خدا، حجت خدا کے سامنے سر تسلیم خم ہونے کا نام کربلا ہے. سر تسلیم خم ہو جانے کا. لیکن یہ تو پتا چلے کہ حکم خدا کیا ہے. حکم خدا تو الگ سے ہمیں معلوم کرنا ہوگا. کہاں سے معلوم ہوگا؟ حکم امام کیا ہے یہ ہمیں الگ سے معلوم کرنا ہوگا. کہاں سے معلوم ہوگا؟ یہ معلوم ہوگا دین کی معلومات سے، روایتوں سے، احکامات الہی سے، تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جانب سے. وہاں سے دین پتہ چلے گا ہمیں، وہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے، ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے. اب ایسے عرفانی لوگ آ کر اگر ایسی باتیں کریں تو ایک الگ بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا بلند کریں کہ اپنے آپ کو معراج پر پہنچائیں. تو یہ عرفانی باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے. مجھے سمجھ میں آتا ہے یہ نماز پڑھو، یہ نماز پڑھنے کے احکام ہے، اور کمال نماز ہے کہ پوری نماز از اول تاخیر خضوع و خشوع کے ساتھ ہو. اس سے زیادہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنے آپ کو اتنا بلند کریں. بلندی، اپنے آپ کو بلندی، یاد رکھیے گا، شریعت کے دائرے سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے. اپنے آپ کو بلند کرنا شریعت کے احاطے، شریعت کے دائرے سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے. اپنی عقل کو، اپنے عرفان کو، اپنے شعور کو، اپنے سلوگنز کو، یہ سب سائیڈ پر، یہ سب سائیڈ پر، یہ سب کنارے پر. صرف اور صرف حکم خدا کی تلاش میں نکلے.
ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ایک ذمہ داری ہے. ہم پہلے مرحلے میں روایت صحیح ہے آخوین اور فقہا اس پر باقاعدہ درس خارج میں گفتگو کرتے ہیں کہ جب انسان جب قیامت کے میدان میں جائے گا خدا سب سے پہلے سوال کرے گا کیوں تم نے عمل نہیں کیا. بندہ کہے گا میں نہیں جانتا تھا. تو پھر خدا کی طرف سے دوسرا سوال آئے گا کیوں نہیں سیکھا. یہ ہے 2+2=4، یہ کل دین. یہ قیامت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا، قیامت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا. کیا ہے آمادگی؟ پہلے مرحلے میں سیکھیں، دوسرے مرحلے میں عمل کریں. لیکن سیکھنا بہت ضروری ہے. کس چیز میں رضا الہی ہے اور کس چیز میں رضا محمد آل محمد علیہ السلام ہے. وظیفہ مقرر ہونا، وظیفہ یہ اردو والا وہ والا وظیفہ نہیں، شرعی ذمہ داری. شرعی ذمہ داری مقرر ہونا ان واقعات اور ان تاریخی اور آئمہ اور رسول کی اپنی خصوصی زندگی. یہ خصوصی زندگی ایک ہوئے ان کی عمومی زندگی، نماز روزہ حج زکات یہ ان کی عمومی زندگی ہے. نماز شب کو چھوڑ کر، کیونکہ نماز شب ان کے لیے واجب تھی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدواجی مسائل کی جو 9 شادیوں کی یہ ان کی مخصوص زندگی تھی. لیکن رسول اور آئمہ کی جو عمومی زندگی ہے نماز روزہ حج زکات اس میں ہمارے لیے وہ نمونہ حیات. لیکن ان کی جو خصوصی زندگی کہ رسول اپنے زمانے کے اعتبار سے کس طرح مشرکین مکہ، مشرکین کفار مکہ اور کفار دوسرے کافروں کے ساتھ ان کا کیا اسٹیٹس ہے، کس طرح زندگی گزارنا، یہ خصوصی زندگی. ہر امام کی ظالم اور جابر کے زمانے میں کیا ان کی شرعی ذمہ داری، یہ ان کی خصوصی زندگی. ہاں اگر جابر اور ظالم کے لیے اگر آئمہ کے مخصوص اور عمومی اگر احکامات ہیں وہ اپنی جگہ پر پیادہ ہوں گے، وہ الگ اپنی جگہ امپلیمنٹ ہوں گے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. بس ہمیں سب سے پہلا مرحلہ تو یہ سیکھنا پڑے گا. یہ فقیہ ہوتا ہے، یہ فقیہ ہے. یہ سلوگن سے بلند، یہ سلوگن سے مسائل حل نہیں ہوں گے، یہ سلوگن سے مسائل حل نہیں ہوں گے کہ ہم کہیں کہ کلو یومن عاشورہ کلو ارض کربلا. یہ سلوگن ہے، کوئی روایت تو نہیں ہے. اور اب اس کا ممکن ہے پازیٹیو استعمال بھی ہو، نیگیٹو استعمال بھی ہو. اما کلو ارض کربلا یعنی کیا مطلب؟ اگر یہ کہ جس طرح کربلا میں ہجوم، اصلا ہجوم نہیں تھا وہاں پہ، میں نے کہا نا کربلا خود ایک تفصیلی گفتگو ہے. جس حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں اس پر گفتگو کر سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں سمجھ سکتے ہم. لیکن علی یہ حال آپ کی خدمت میں صرف ایک بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں. آئمہ اور رسول اور آئمہ کی زندگی کے 2 اسٹیٹس ہیں، ایک خصوصی زندگی، ایک عمومی زندگی. عمومی زندگی ہمارے لیے نمونہ حیات ہے، خصوصی زندگی ہمارے لیے نمونہ حیات نہیں ہے. نہیں ہے نمونہ حیات، جس کی یہ چند ایگزامپلز دی آپ کی خدمت میں. لہذا کربلا میں جو شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا جو رول ہے یہ مخصوص جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے تھا. حتیٰ معذرت کے ساتھ ہمارے ماں باپ قربان جناب رباب پر، ہمارے ماں باپ قربان جناب ام لیلہ پر. لیکن جو ذمہ داری جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی تھی وہ ان مخدرات عصمت کی نہیں تھی. اس لیے کہ یہ وہ انشاءاللہ کل اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. اس لیے کہ یہ وہ ذمہ داری تھی کہ جس کو جز سوائے یا صدیقہ کبریٰ فاطمہ سلام اللہ علیہا بجا لا سکتی تھی یا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بجا لا سکتی تھی. توجہ کی، یہ ایسی ذمہ داری تھی. اس لیے کہ یہاں پر اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا تھا، یہاں پر مکمل طور پر خدا کی رضا کو حاصل کرنا تھا. کہاں بولنا ہے، کہاں خاموش رہنا ہے. خدا، توجہ کیجئے گا، ایک انسان کی پرسنل زندگی ہوتی ہے تو خدا نے میرے اور آپ کے سپرد کر دیا، تمہاری مرضی ہے جس طرح تم اپنی پرسنل زندگی گزارو. لیکن جب ایک دفعہ دین کی حفاظت کی بات آتی ہے تو پھر خداوند متعال عام لوگوں کے سپرد اس خدمت کو نہیں عطا کرتا ہے.
خدا ان کو یہ خدمت عطا کرتا ہے جس پر خدا کو اعتماد ہوا کرتا ہے۔ شہزادی زینب انشاءاللہ کل تفصیل سے ان کے کچھ مصائب بھی اور ان کی کچھ خدمت کو بھی بیان کریں گے۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، یعنی خود خطبہ، شہزادی زینب کا خطبہ ابن حجر عسقلانی وہ یہ جملہ لکھتا ہے، اتنا متعصب وہ یہ جملہ لکھتا ہے، صرف ایک جملہ شہزادی زینب کے شان میں، ایک جملہ، لہا کلام یدل علی قوت قلبها، اللہ اکبر۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا میدان کربلا میں خطبہ جو ان کے قلب کے محکم اور مضبوط ہونے کی دلیل ہے۔ ایک عام انسان یہ گفتگو نہیں کر سکتا تھا کہ جن کے کلام کو سننے کے بعد تاریخ میں کما نقل کہ امیر المؤمنین کی فصاحت و بلاغت کا لہجہ نظر آ رہا ہے۔ اس عالم غربت میں، یہاں پر میں جسارت نہیں کرنا چاہتا لیکن امیر المومنین کے ساتھ ایک فرق کرنا چاہتا ہوں، امیر المومنین نے اس عالم میں کوئی خطبہ نہیں دیا جب اکبر کا لاشا بھی سامنے آیا ہو، جب قاسم کا پامال لاشا بھی سامنے آیا ہو، لیکن وہ شہزادی زینب کہ جو آج نہیں، یہ 60 ہجری کی بات نہیں ہے، سن 5 سال کا سن ہے 11 ہجری سے جو سوائے مصائب اور مصیبتوں کے اور کچھ نہیں دیکھا جس نے، اور اس کے بعد اپنے مکمل احساسات پر قابو ہونا، اور اس کے بعد وہ فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد کرنا، یہ جز معصومہ کے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ بس عزادارو، ماہ اعظم، ماہ محرم آ گیا، معذرت چاہتا ہوں میں نے آپ کے مصائب کا وقت کاٹا۔ یہ وہ ایام ہے جس میں صرف اور صرف گریہ ہونا چاہیے، جس میں صرف حسین کی غربت کو یاد کرنا چاہیے، جس میں صرف آل محمد کی مظلومیت کا تذکرہ ہونا چاہیے، جس میں صرف حسین کی مظلومیت کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ بس عزادارو، بی بی فاطمہ سے اپنا حق ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ان کا حق ادا کرنا ہے نا، بہت ہی مختصر سا حق جو ہماری شان کے مطابق ہے، جو ہم حق ادا کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ روایتوں کے مطابق حسین کے غم میں آنسو بہائیں، حسین کی مصیبت میں آنسو بہائیں۔ یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ روایت کا جملہ ہے، وَأَسْعَدَهَا، یہ فاطمہ کو مدد پتا، فاطمہ کے لیے یہ آنسو مددگار ہے۔ مجھے نہیں معلوم ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان آنسو کو کیا اپنے زخمی پہلو پہ لگاتی ہیں، لیکن روایت کا جملہ ہے وَأَسْعَدَهَا، یہ فاطمہ کے لیے بڑے مددگار ہیں، یہ آنسو بڑے مددگار ہیں۔ بس عزادارو، ان آنسو کی قدر و قیمت کو جانیے۔ روایتوں میں ان آنسو کی بڑی فضیلت بیان کی، اگر آنکھیں نم بھی ہو گئی، آنسو جاری ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اگر آنکھیں نم بھی ہو جائے تو خداوند متعال اس کے سارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دیتا ہے۔ لیکن اس سے قطع نظر ایک روایت ہے، واقعہ ہے، خواب ہے بلکہ، لیکن یہ ان روایتوں کے مؤید کہہ سکتے ہیں کہ ایک عالم نے ایک منظر دیکھا جو عالم خواب کا منظر نہیں تھا، بلکہ مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں زیارت کے لیے جاتا ہے، ذریعہ اقدس سے مولا حسین علیہ السلام پر پہنچتا ہے، ایک مرتبہ تمام حجابات ہٹ جاتے ہیں، کیا دیکھتا ہے؟ فاطمہ کا لال قبر میں لیٹا ہوا ہے، سر سے پیروں تک حسین زخمی ہے۔ اللہ اکبر،
شاید اس عالم کو وہ روایت یاد آ گئی ہو کہ ایک مرتبہ راوی چھٹے امام کی خدمت میں آیا، کہا مولا کیا یہ روایت درست ہے، کیا یہ روایت صحیح ہے کہ حسین کے بدن پر 1900 زخم تھے؟ بس ایک مرتبہ راوی نے یہ کہا، روایت کا جملہ ہے، چھٹے امام ارشاد فرماتے تم نے میری جگر کی رگوں کو پارا پارا کر دیا، میرا غم تازہ کر دیا۔ راوی نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے، ایک انسان کے بدن پہ اتنے سارے زخم ہو، 1000 سے 1900 زخم ہو، اپنے الفاظ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان کا محدود جسم ہو اور اس کے اوپر یہ لا شمار بے شمار زخم ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ کس طرح ممکن ہے کہ حسین فاطمہ زہرا کے لال پر 1900 زخم تھے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ نیزوں پہ نیزے آ رہے تھے، تلواروں پہ تلواریں آ رہی تھی، تیروں پہ تیر آ رہے تھے، اور اسے جسے کچھ نہ ملتا وہ پتھر کو اٹھاتا فاطمہ کے لال پر پھینکتا تھا۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ اس عالم نے مولا حسین کو اس عالم میں دیکھا کہ حسین غریب اپنے قبر مطہر میں لیٹے ہوئے ہیں اور ساتھ پورا بدن زخم آلود ہے، پورا بدن زخمی ہے۔ ایک مرتبہ گریہ کیا، ماتم کیا، واپس پلٹ گیا۔ جب عاشور کے بعد ایک مرتبہ پھر مولا حسین کی زیارت کو آیا، بڑا عجیب منظر دیکھا کہ مولا حسین کی ایک مرتبہ پھر دوبارہ وہ تمام حجابات اٹھ گئے، دیکھا حسین اپنے قبر مطہر میں آرام فرما رہے ہیں۔ بڑا عجیب منظر دیکھا، مولا حسین کے بدن سے سارے زخم دور ہو گئے۔ ایک مرتبہ طلب کا سوال کیا، مولا پہلی محرم کو آیا تھا، آپ کا بدن زخمی تھا، سارے زخم دور ہو گئے۔ ایک مرتبہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، مولا آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے یہ ہمارے شیعوں کے آنسو ہے، ان آنسو کے سبب سے ہمارے سارے زخم دور ہو گئے۔ ایک مرتبہ نگاہ قلب مبارک ختم رسول قلب مبارک مولا حسین پر پڑی، عجیب منظر تھا، دیکھا کہ 2 زخم بڑے تازے زخم ہیں، خون بہ رہا ہے۔ طلب کا سوال کیا، مولا یہ 2 زخم کیوں ابھی تک نہیں بھرے، یہ زخم کیوں ابھی تک باقی ہے، اور آخر یہ 2 زخم کون سے 2 زخم ہیں؟ ایک مرتبہ میرا مولا نے اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ مولا نے یہ جواب دیا ہوگا کہ یہ زخم تو قیامت تک باقی رہیں گے یا انتقام میں ظہور تک باقی رہیں گے، لیکن ہائے طلب کا سوال کہ مولا یہ 2 زخم کون سے زخم ہیں؟ ہائے میرا مولا جواب دیتا ہے اور تاریخ اس کی گواہ ہے۔ امام فرماتے ہیں ایک عباس کا زخم ہے، ایک میرے بھائی عباس کا زخم ہے۔ اسی لیے مقتل کا جملہ ہے، جہاں تاریخ میں کہیں بیان نہیں کیا کہ جب عباس سے یہ آخری فریاد استغاثہ بلند کی تو مولا حسین نے کیا کہا، الان ان کا ذرا ظاہری، عباس تم کیا گئے، میری کمر ٹوٹ گئی۔ اور دوسرا زخم علی اکبر کا زخم، علی اکبر کا زخم۔ ہائے جب اکبر نے آخری فریاد استغاثہ بلند کی، حسین نے کہا اکبر اب تیرے بعد دنیا تاریخ ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ ان آنسو کو باعث شفاعت قرار فرما۔ خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ۔ حاضر مجلس مومن و مومنات، کل مومن و مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو مومن و مومنات پریشان حال روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، گھریلو مسائل، مختلف مشکلات میں گرفتار ہے، خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے زینب کبریٰ کی عظمت کا واسطہ، حسین کی غربت کا واسطہ، محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، خداوندہ تمام مومن و مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا، جو مومن و مومنات بیمار ہیں، بالخصوص ان حالات میں جو مومن و مومنات بیمار ہیں، جنہوں نے التماس دعا، التماس صحت کے لیے کہا، خداوندہ بحق محمد و آل محمد، خداوندہ تمام مومن و مومنات کو بالخصوص اور تمام لوگوں کو بالعموم اس بلا سے اور تمام مصیبتوں سے دور فرما۔ خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ۔ حاضر مجلس مومن و مومنات کے مرحومین، کل مرحوم مومن و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، خداوندہ تمام مرحوم مومن و مومنات کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ۔ جو مومن و مومنات تیرے گھر اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارت اور بالخصوص زیارت سید الشہداء کی خواہش مند ہے، خداوند یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، تمام مومن و مومنات کو اپنے گھر اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ خداوند یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر اللهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا ابن مولاي، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الزعفاء والفقراء، السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. زهرة إمام زمان عليه السلام. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.